اس نے بڑا موقت وعدہ کیا ہے کہ وہ زیادہ دے گا. آپ دیکھتے نہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا جلیل القدر نبی، ہزاروں نبی جس کی شریعت پر مبعوث ہوئے، وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تو جو بھی خیر میری جولی میں ڈال دے، میں آج فقیر ہوں، محتاج ہوں. یہ نہیں کہا یہ ہونا چاہیے، اتنی لمبی گاڑی ہونی چاہیے، اتنے اونٹ ہونے چاہیے، اتنی بھیڑیں ہونی چاہیے، تیری خاطر نکلا ہوں تیرے رستے میں. نہیں، جو بھی تو خیر ڈال دے، کوئی آپشن نہیں دیا مجھے گھر چاہیے، مجھے فلاں چاہیے. جب انہوں نے اللہ پہ چھوڑا تو مفسرین کہتے ہیں اللہ نے سارے ارینج کر دی. ٹھکانہ بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، سارا بندوبست ہو گیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ انسانی فطرت کے قریب کی باتیں. ایک بندہ آپ سے رستہ پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب وہ اسلامی ثقافتی مرکز جانا ہے. اب بھائی صاحب اگلے سگنل سے آپ لیفٹ میں چلے جائیں، ایل میں جا کے انڈین سکول سے سیدھے ہو جائیں، آخر میں جا کے آپ کو مل جائے. بھائی بہت بہت مہربانی آئی صاحب، آپ نے بڑی میرے ساتھ جو ہے میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تو ولی اللہ ہے. اب آپ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی بندے کا پتر ہے. اور صبر کرو یار، میں اس کے پاس گاڑی نہیں بیچارے کے پاس، ٹیکسی، یار میں تمہیں ایسا صبر کرو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. آپ کو ہے کہ یہ کوئی اس کے اندر کوئی انسانیت ہے. جب انسان چھوٹی نعمت کو بھی دل سیاست کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ سیاست نہیں ہو سکتی کہ چلو بھائی اس طرح کر کے تو اللہ کو ہم منہ سے کہہ کے نہیں، دل کی گہرائیوں سے بندہ اللہ پاک کا شکر گزار ہو کہ جو ملا ہے میں اس کے قابل بھی نہیں تھا. آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں فلاں اتنا لے رہا ہے، مجھے تھوڑی مل رہی ہے. 18,000 درہم تنخواہ لینے والا بندہ گلہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا. پوچھا کیوں؟ کہتا میرے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ میرے جونیئر جو ہے وہ سینئر ہو گئے، اسٹیشن مینیجر ہو گئے، میں ابھی تک اسی طرح ہوں. یہ حال ہے. تو گلے سے نہیں، جو اللہ نے دیا ہے ہم نے تو اللہ سے لیا ہے نا. یہ تو میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک سے لینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کا شکر کریں اور دل کی گہرائیوں سے کریں، سیاست کے ساتھ نہیں. اپنے آپ کو مٹی سمجھیں اللہ کے کرم کو. کتنی دنیا بیٹھی بھرا ہوا ہوتا ہے حرم، ہر وقت آپ دیکھتے ہیں نا، ون پونے لوگ ہیں، ساری ساری رات کھڑے رہنے والے بھی ہیں. ہم کیا چیز ہیں؟ 10 منٹ لگتے ہیں عشاء کی نماز میں، باقی میں 5 میں بھگتا کے ہم گھر آ جاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر من و سلوہ نازل ہونا چاہیے. جبرائیل آ کے دروازہ بجا کے ہمارے گھر دانے کی بوری دے کے جائے. ہمیں تو جو مل رہا ہے ہم اس کے قابل بھی نہیں تھے، صرف اس کے کرم سے مل رہا ہے. ہمیں وہ چلنے دے رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے. اس نے خود قرآن حکیم میں 2 جگہ واضح طور پر فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنے لگ جائے، اس زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. وہ مہلت دیتا ہے کوئی بات، پردے رکھتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ جس کا پردہ اللہ پاک دنیا میں رکھے گا آخرت میں اسے رسوا نہیں کرے گا. اس لیے اپنے گناہ دوسروں سے ڈسکس مت کیا کرو، اللہ پہ چھوڑو. یہ اللہ تک اور اپنی ذات تک محدود رکھو. اسے وہ چلنے دے رہا اس کا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ. تمہارے رب نے اعلان کر رکھا ہے، اذان دے دی ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، یہ اذان اسی سے بنا اعلان کرنے کو. اذان من اللہ و رسول، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہ اعلان اصل میں اذان ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
لَأَزِيدُكُمْ نہیں ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا۔ بتائیے اس سے زیادہ مؤکد اور کیا نسخہ ہو سکتا ہے اللہ سے دینے کا؟ اللہ نے سیکرٹ بتا دیا، مجھ سے تم شکر کر کے لے سکتے ہو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب درد بھی بہت دیتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لو، شکر کرو گے زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کم ملا ہے، وہ اصل میں تکبر کر رہا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بلا سمجھ رکھا۔ بہت سارے لوگ ہیں جاب سے چلے گئے، پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سارے کمپنی سارے بندے ٹرمینیٹ کر دے گی، مجھے نہیں چھیڑے گی، کمپنی کھڑی میرے سر پر ہے، کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دی۔ 22 سال کا تجربہ ہے، فلاں فیلڈ میں کیا ہے، اتنی موٹی سی وی بنی ہوئی ہے، مگر کوئی پلٹ کے انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلاتا، رب نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ قدر آئی کہ نہیں ہے؟ تم سمجھتے تھے یہ ڈگریاں خلاف، تو ڈگریاں تو اب بھی تمہارے پاس ہیں بھائی، یہ ڈگریاں پردہ ہیں، وہ کھلا رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ بہانے یا دکانیں، یہ بزنس، یہ سارے بہانے ہیں، ان کے پیچھے وہ ہے۔ اس کی سنت یہی ہے کہ کوئی پردہ بنا دو تاکہ اس کے پیچھے سے میں تمہیں دوں، وہ دیتا ہے۔ تو جتنی بھی ہے، بندہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محمود کے یہاں خربوزے لے کر آئے کوئی صاحب، ان میں ایک کڑوا بھی تھا، تو اس نے کاٹ کر سب سے پہلے ایاز صاحب کو دیا، اس نے جھٹ پٹ کھا لیا اور دوسری کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے کہا اس کی عادت نہیں تھی ایسا کرنے کی، آج اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ باقی میں بانٹ دیا۔ جس نے بھی کھایا اس نے ایک ہی بس وہ دندی وڈی سائڈ پہ رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے جب دیکھا نا ان بندوں کا رد عمل، تو پھر اس نے خود چاک کے دیکھا، یہ تو کڑوا ہے۔ اس نے کہا یاد تم سارا کھا گئے ہو اور دوسری کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ اس نے کہا ان ہاتھوں سے کتنا عرصہ ہو گیا میٹھی کھاتے ہوئے، آج کڑوی آ گئی تھی تو کیا بات ہے، اور میں نے ہاتھ اس لیے بڑھایا تھا کہ دوسروں تک نہ جائے، تاکہ پردہ نہ کھلے اس کڑواہٹ کا۔ اتنا رب سے لیے پھرتے ہم، ایک دن کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم پٹی باندھ لیتے ہیں شکوے کی، جو میرے ساتھ یہ ہو گیا، جو فلاں ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اما شاکرن و اما کفورا، یہ زندگی بس اگر سمٹ کے اس پورے جتنے بھی امتحانات ہیں، جتنے بھی منائی ہیں، جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان سب کو اگر آپ ایک جملے میں لینا چاہیں تو وہ اما شاکرن و اما کفورا ہے۔ اللہ پاک نے کوزے میں دریا بند کر دیا، یا تو شکور ہوگے یا کفور ہوگے۔ شکور ہوگے تو میرے بندے بن کے رہو گے، کفور ہوگے تو باغی بن کے رہو گے۔ اور ایک آیت میں سمیٹا کہ میں باغیوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ ان کے لیے اغلال اور سعیر، کھولتا پانی، دیکھتی آگ، زنجیریں، مقامع من حدید، لوہے کے گرز، صب فوق راسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے بھی کھولتا پانی ڈال، پلاؤ بھی کھولتا پانی، یسحر ما بہ ما فی بطونہم، اس سے پک جائے گا ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، سورہ حج ہے۔ اور پھر وہ لوہے کے گرز، یہ کافر کے لیے، ناشکرے کے لیے۔ سب سے پہلی ناشکری انسان کے اپنے وجود سے شروع ہوتی ہے، چونکہ انسان جب آتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اپنے وجود کے۔ سب سے پہلا شکر بھی اپنے وجود کا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے وجود بخشا،
اللہ پاک ایک رات کو کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی گلی کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے غریب کے گھر میں کیوں پیدا کیا ہے، میرا بھائی باپ فوت ہو گیا ہے، بھائی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، میں نے ماں کو کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، خدا نے مجھے دیا کیا ہے جو میں تو امی کہتی تو کافر ہو گیا ہے، تو میں کافر ہوا ہوں کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار اگر تو نے غصے میں کہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کافر ہونے کی نیت سے کہا تھا تو کافر ہو گئے۔ تو غصے میں ایک جملہ نکل گیا، تو میں نے اسے کہا کہ جی وہ مجھے اللہ نے ایسے کیوں بنایا، اس کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا یار اللہ نے تمہیں انسان بنایا تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو اگر وہ اللہ تمہیں کاکروچ بنا دیتا اور کوئی تمہیں جوتا مار کے مار دیتا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ پر 302 کا کیس کر دیتا؟ تو اس پہ شکر نہیں کرتا کہ اس نے تمہیں انسان بنایا، دوسرا شکر یہ نہیں کرتا کہ مسلمان کے گھر میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے خیال میں 15 منٹ لگ گئے ہیں اور اس نے کہا جی آپ صبر کریں، میں نے وضو کر کے تو وہ توبہ کے نفل پڑھ کے آتا ہوں۔ سب سے پہلا شکر اس وجود کا۔ اندھے اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ کیا وہاں وہ آنکھوں کے وہ ڈیلے شیلے سٹاک میں کم پڑ گئے تھے تو اللہ نے کہا جلدی اب 9 مہینے کے بعد لازم پیدا ہی کرنا ہے تو بغیر آنکھوں کے ہی بھیج دو اسے، ایسے جانے دو۔ کانے کیوں پیدا کیے اللہ نے؟ گونگے کیوں پیدا کیے اللہ نے؟ بہرے کیوں پیدا کیے اللہ پاک نے؟ یہ کوئی میکینیکل فالٹ نہیں ہے، یہ انسانوں کے شکر کے لیے ہے۔ کسی نابینا کو دیکھو تو اپنی آنکھوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکا اللہ کا، تو تم بھی نہ بگاڑ سکتے اس کا۔ کسی بہرے کو دیکھو، ہمارے ہاں بہت سارے گنگے بہرے ہمارے خاندانوں میں بہت ہے، چونکہ شادیوں کا رواج آپس میں بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہر گھر میں 2-2 3-3 اس قسم کے ہیں۔ میری پھوپھیوں کے یہاں 2-2 بچے 3-3 بچے اسی طرح، تو 2 میری پھوپھی کے بیٹے ہیں شارجہ میں ہوتے ہیں، دونوں گنگے بہرے بھی ہیں، اور ان میں سے ابھی ایک کی تو بیچارے کی آنکھیں بھی بہت کم، رات کو تو اسے بالکل ہی نظر نہیں آتا، دن کو تھوڑا بہت نظر آتا۔ آپ اندازہ کریں کہ دونوں باہر مچھلی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، وہ مچھلی پکڑی، کارٹن جا کے رکھا ڈگی میں، کسی نے 2 درہم دے دیے، کسی نے نہ بھی دیا، کوئی اچھے ہوتے ہیں تو وہ 50 بھی پکڑا کے چلے جاتے ہیں جو خدا خوف ہوتے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں دوپہر کو 2 بجے 2:30 بجے، سب سے پہلے آ کے نہا کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نہیں سنا کہ نماز میں ثنا کیا ہوتی ہے، فاتحہ کیا ہوتی ہے، التحیات کیا ہوتی ہے، وہ من 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 کرتے ہیں۔ فاتحہ ان کی طرف سے خدا پڑھے، ہماری پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی قبول ہے چونکہ وہ رب کی طرف سے پڑھی جاتی۔ جمعے والے دن وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن انہیں ماں نے سمجھایا کہ پہلے جاؤ تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ 11:30 بجے جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں، حالانکہ وہ ان کے پاس تو عذر ہے کہ ہم جائیں گے وہاں تو کیا سنیں گے، ہم پہلے چلے جاتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دعا مانگتے ہیں، انہیں ظاہر الفابیٹ انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کو کیا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، مادر ذات وہ بہرے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا من 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 کرتے رہتے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ وہ لگاتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں۔ ابھی تو والدہ فوت ہو گئی ان کی، تو وہ تو اس کے لیے بھی مانگتے ہیں، تو روتے ہیں بیچارے، لیکن ظاہر ہے میں صرف انہیں دیکھتا ہوں کہ انہیں کوئی گلہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں بہرا پیدا کیا ہے، کوئی گلہ نہیں کہ اللہ نے انہیں گونگا پیدا کیا ہے۔ ابھی ایک بیچارے کا اپنا بچہ بھی گونگا پیدا ہو گیا ہے، اور وہ جب پاکستان میں بچے اس کے، تو وہ جب فون کرتے والدہ کو بتاتے تھے، اب تو والدہ بھی فوت ہو گئی، تو وہ بتاتے کہ بیمار ہے وہ، تو وہ روتا تھا، تو ماں کہتے تھی کیوں؟ تو کہتا تھا وہ بتا نہیں سکتا، وہ اپنا کہتا تھا میری طرح وہ بتا نہیں، تم تو ماں کو کہتا تم میرے محسوس کر لیتی تھی نا تکلیف، اس کی ماں نہیں کرتی، وہ اس کی کیئر نہیں کرتی اتنی اس کی، تو وہ اس درد سارے اس کے اندر، گلا کوئی نہیں اللہ پر، اور بد دعا ان کی جو ان کو جو ستائے ایسے لگتی ہے جیسے وہ ایسے کہتے اور ایسے ہو جاتے۔ ان کا ویزا ایک کمپنی کا لیا ہوا تھا، اس نے کسی کے کہنے سے، عزیز ہی تھا، رشتہ دار ہی تھا، وہ کینسل کروا دیا،
کینسل بھی اس طرح کروایا کہ انہیں مارکیٹ سے پکڑوا دیا، اب وہ جیل کے اندر ہے، یعنی تھانے میں ہے، قاضی کے سامنے پیشی ہوئی، تو وہ جو گنگا ہے وہ قاضی کو اشارے سے کہہ رہا ہے کہ وہ میری ماں جو ہے وہ مر جائے گی، اسے اپنی فکر نہیں، اس کو کہتا ہے کہ میں رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ دل کی پیشنٹ ہے اور وہ صدمے سے مر جائے گی۔ قاضی نے بھی ٹائم دے دیا، ویزا دوسری جگہ لگ گیا، لیکن جس نے کینسل کروایا وہ یہ سمجھتا تھا کہ پورا شارجہ اس کے ہاتھ میں ہے، جتنے ویزے چاہے نکلوائے، وہ جو وہاں کا مدیر تھا ان کا لیبر کا، وہ اس کے اپنا بھائی کہتا تھا، اس کی ماں اس کو اپنا بیٹا کہتی تھی، بڑا خناس تھا۔ 3 مہینے کے اندر سارا کچھ لٹ گیا، بلیک لسٹ ہو کے آؤٹ، اور پھر وہ اس کے بعد اگلے 2 سال پاگل خانے میں رہا۔ یعنی اللہ جو اللہ کی کرتے ہیں اللہ پاک بھی ان کی سنتا ہے۔ زمین پر چلتے پھرتے جنتی، تو گلا اگر کریں تو وہ کریں۔ میں آپ کو لوگ کہتے ہیں نا، میرے پاس تو کیس آتے ہیں، مجھے پتا لوگ کس کس تکلیف اور اذیت سے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ گلا کرتے ہیں، اور ایسے بھی دیکھیں کہ مصائب سے بھرے ہوئے ہیں اور شکر 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 کرتے ہیں اللہ پاک کا، اما شاکرن و اما کفورا۔ جب بھی اپنی کسی بھی رد عمل پر آپ کسی مصیبت پہ، کسی احوال پہ جو ہمارے اوپر گزرتے ہیں، جب آپ ری ایکشن دینے لگیں تو پلیز سوچ کے 1 لمحے کے لیے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے نہیں، یہ جو بات ہم منہ سے کہتے ہیں یہی ہماری جنت، اور یہ میزائل ہے ہماری جنت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 1 کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی معمولی چیز ہے، وہ اس کو بڑا یسیر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اتنی تھوڑی بات ہے، اللہ پاک ریئیکٹ کرے۔ فرمایا اللہ پاک اسے اس 1 جملے کے عوض جسے وہ معمولی سمجھتا تھا جنت کے بہترین حصے سے اٹھا کے جہنم کے وسط میں پھینک دیتا، 1 جملے۔ اور کوئی بندہ وسط جہنم میں ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی بات کہہ دیتا کہ اللہ پاک خوش ہو جاتا اور جہنم سے اٹھا کے اسے جنت میں پھینک دیتا۔ 1 جملہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ آپ کی ناشکری تو نہیں ہو جائے گی؟ مجھے تو شکر کا کہا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بندہ کسی بندے کو کیا دیتا ہے؟ بندے تو بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ وہ تو مشکل میں بھی ڈالے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا سمجھ کر ہی تو سزا دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچے بہت سارے باہر کیچڑ میں کھیل رہے ہیں، آپ آ گئے، ان کھیلنے والوں میں آپ کا بیٹا بھی ہے یا بھتیجا بھی ہے، آپ سزا کس کو دیں گے؟ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اللہ اگر پکڑتا بھی ہے تو اسی لیے پکڑتا ہے لعلہم یرجعون، باز آ جائے، پلٹ آئے۔ وہ تکلیف ہوتی ہے نا اسے، اصل میں جب آپ نے بچے کو سزا کیوں دی؟ اس لیے کہ بچے کے گندا ہونے پر آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمارا خیر خواہ ہے، بلکہ کائنات میں سب سے بڑا خیر خواہ ہی اللہ ہے۔ جو اللہ سے بڑھ کر آپ کا خیر خواہ بننے کی کوشش کرے وہ آپ کا دشمن ہے۔ ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں نا کہ ماں سے زیادہ پیار جتائے تو پھپا کٹن کہلائے۔ اللہ سے زیادہ اگر کوئی کہے کہ وہ آپ کی بڑی بہتری سوچتا ہے اور یہ نظام ہم آپ کے لیے بنا لیں، ہم اللہ کی عزیز ترین مخلوق ہیں، اس نے بڑی تسلی سے ہمیں بنایا ہے، ہمارے بعد اس نے پھر تخلیقات کا سلسلہ بند کر دیا ہے، ہم جیسی کوئی مخلوق پھر اس نے نہیں بنائی۔ ہمارے اوپر اللہ کو بڑا فخر ہے، اس نے بڑے اعتماد سے ہمیں شیطان کے مقابلے میں اتارا ہے، اور کہا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جائے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر احوال سے تمہارا کوئی بدن، تمہارا دامن آلودہ ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، ہر وقت اس کی لانڈری کھلی ہوئی ہے، وہ ایسے کر دے گا جیسے تھا ہی کچھ نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
والدہ بھی والدین بھی اتنا برداشت نہیں کرتے جتنا اللہ برداشت کرتا ہے. ذرا سی غلطی ہو جائے گھر سے نکال دیتے ہیں، ناراضگی ان کی لمبی ہو جاتی ہے. اللہ پاک بس ناراضگی کا اظہار ہی کرتا ہے، راضی ہونے پہ تلا بیٹھا ہوتا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا انتظار اس شدت سے نہیں کرتا جتنا انتظار اللہ پاک اپنے بندے کا کرتا ہے. ہماری زندگی بہت سارے گناہوں سے آلودہ ہے. ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے، ہمیں شکر کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یہ اس کا انتخاب تھا. اللہ پاک اس نسبت کو نبھانے کی توفیق بھی عطا کر دے. ہم واقعتاً اپنے ماں باپ کے لیے شرمندگی نہ بنے قیامت کے دن، اپنی اولاد کے سامنے رسوا نہ ہو قیامت کے دن. اللہ پاک ہمارے پردے رکھے، جس طرح اس کی نسبت سے اس چھت کے نیچے اللہ پاک نے ہمیں اکٹھا فرمایا ہے، اسی نسبت سے اللہ پاک ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پتہ نہ جی آپ کی ریفریشمنٹ آئی ہے یا نہیں.